بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. English Class 10. Exercise of Unit 3. Title of the poem is Dreams. آج کی سیشن میں ہم ڈریمز کی ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز میں پہلی ایکٹیویٹی ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن کا مطلب ہے سمجھ بوجھ. ایکٹیویٹی اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. پہلا کویسچن ہے واٹ از دا تھیم آف دا پوئم. پوئم کا مرکزی خیال کیا ہے. کویسچن دوسرا ہے ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک ڈریمز آر. آپ کے خیال میں خواب کتنا اہم ہے. ایکسپلین، اس کی وضاحت کرے. کویسچن نمبر 3 ہے آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل آف اے ورڈ اور پریز دیٹ از ریپیٹیڈ ان دا پوئم اینڈ ایکسپلین وائی دا پوئٹ میکس دس ریپیٹیشن. آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل، ایک مثال کی شناخت کیجئے جو ایک لفظ ہو یا کوئی محاورہ ہو، پریز ہو جو بار بار آیا ہو، جو ریپیٹڈ کیا گیا ہو اس نظم میں، اور یہ وضاحت کرے کہ شاعر کیوں یہ ریپیٹیشن کرتا ہے. اگر آپ پوئم کی طرف دیکھیں تو اس میں ڈریم یا ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمز یہ الفاظ بار بار آئے ہیں، تو اس کو ریپیٹیشن کہتے ہیں. اور یہ کیوں ریپیٹ کیا گیا ہے. آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل آف پرسانیفیکیشن. پرسانیفیکیشن کی مثال دیجئے. پرسانیفیکیشن کسی نظم میں اس عمل کو کہتے ہیں جب ہم ایک انسانی خصوصیت کسی بے جان انینیمیٹ چیز کو دیتے ہیں تو اس کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں the flowers are smiling، تو ابھی ہنسنا یا اسمائل کرنا تو انسان کا خصوصیت ہے، تو یہ میں نے پرسانیفیکیشن کیا. اور یہ بھی وضاحت کرے ایکسپلین what is being personified اینڈ ہاؤ، کہ کس چیز کو پرسانیفائی کیا گیا ہے اور کس طرح کیا گیا ہے. آئیڈینٹیفائی لائنز، ان لائن کی شناخت کیجئے کنٹیننگ میٹافرز، جس میں میٹافر ہو. میٹافر کا مطلب ہے استعارہ. جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس میں کمپیریزن یا تشبیہ کے لیے کوئی حرف استعمال نہ ہو تو اس کو میٹافر کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں احمد ایک شیر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خصوصیات اس میں شیر جیسے ہیں، لیکن میں نے ڈائریکٹ شیر کہا اس کو، تو یہ اس عمل کو میٹافر کہتے ہیں. What ideas are being conveyed by these metaphors، اور ان میٹافرز جو استعمال ہوئے ہیں پوئم میں، اس کا یہ ہمیں کیا خیال دیتا ہے، کیا میسج دیتا ہے. List the alliterative words from the poem. پوئم میں سے alliterative الفاظ کا فہرست بنائیے. Alliteration کسی سنگل لائن میں کسی خاص حرف یا آواز کا بار بار آنا. مثلا اس پوئم میں اگر آپ دیکھیں تو ڈریم ڈائز، تو ڈریم ڈائز ایک لائن میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اور دونوں ڈی سے شروع ہوتے ہیں، ڈ کا آواز آتا ہے، تو اس کو الٹریشن کہتے ہیں اور ان الفاظ کو الٹریٹیو ورڈز کہتے ہیں. ہاؤ از امیجری یوزڈ ان دس پوئم. اس پوئم میں امیجری کا استعمال کیسا ہوا ہے. امیجری کا مطلب ہے الفاظ کے ذریعے ایک تصویر بنانا. جب ہم پوئم دیکھتے ہیں، جب ہم پوئم
پڑھتے ہیں تو ہماری کچھ الفاظ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتا ہے، اس عمل کو امیجری کہتے ہیں۔ What is the mood of the poem؟ اس نظم کا موڈ کیا ہے؟ موڈ کا مطلب یہ ہے جب ہم کوئی گانا سنتے ہیں، کوئی نظم سنتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک خاص احساس پیدا کرتا ہے، خوشی کا، غم کا، جذبات کا۔ تو جو احساس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ دراصل اس پوئم کا موڈ ہوتا ہے۔ ہاؤ ڈز اٹ میک یو فیل؟ یہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو آتے ہیں جوابات کی طرف۔ The theme of the poem Dreams is the importance of dreams in life. Dreams are necessary for a prosperous future. یہ اس پوئم کا مین تھیم ہے۔ دوسرا کوشچن ہے امپورٹنس کیا ہے ڈریمز کا؟ تو اس کا آنسر ہے A successful life career needs a strong motive. Dreams are the strongest motives to achieve a happy future. Short answer. Example کسی فریز یا ورڈ کا جو بار بار آیا ہو تو the poet repeats the phrase hold fast to dreams. یہ لائن بھی ریپیٹ ہوئی ہے، اس طرح یہ ڈریم لفظ اگر آپ پوئم میں دیکھیں تو یہ بھی بار بار آیا ہے۔ تو کوشچن کا دوسرا حصہ ہے ایکسپلین وائی دا پوئٹ میکس دس ریپیٹیشن، یہ ریپیٹیشن کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ڈریم ہی ڈز سو ٹو ایمفیسائز دا امپورٹنس آف ڈریمز ان لائف۔ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ڈریمز کی اہمیت پہ تاکید ہو جائے۔ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے پرسانیفیکیشن کی مثال کیا ہے؟ تو فار ایف ڈریمز ڈائی، ابھی یہاں دیکھیے ڈریمز ڈائی، ڈریم ایک ان اینیمیٹ چیز ہے، ڈائی مرنا، مر جانا، یہ ایک انسانی خصوصیت ہے، زندہ چیز کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ڈریم کو دی گئی ہے اس لیے یہ پرسانیفیکیشن ہے۔ تو فار اٹ ایف ڈریمز ڈائی is the example of personification in the second line of the first stanza, because a human quality has been given to dreams which is a lifeless thing. Question number 5 ہے identify lines containing metaphor. metaphor کی وضاحت میں نے کی۔ The third line of the first stanza, life is a broken winged bird. ابھی لائف کو براہ راست broken winged bird کہا گیا ہے تو یہ میٹافر ہے۔ And the third line of second stanza, life is a barren field, اور the examples of یہ میٹافر ہیں۔ یہاں پر یہ غلطی سے لکھا گیا ہے پر یہ ہے پرسانیفیکیشن نہیں ہے، یہ میٹافر ہے۔ These lines convey the message that life without dreams is useless and hopeless. hopeless کی میں بھی اسپیل میں کچھ فرق ہے، یہاں پر ای لگانا چاہیے۔ کوشچن نمبر 6 ہے list the alliterative words from the poem. alliterative words کا مطلب ہے جس میں یکساں آواز ہو، تو اس کا آنسر ہے ڈریمز ڈائی اینڈ بروکن برڈ آر alliterative words in the poem. Question number 7 how is imagery used? The poet used imagery very beautifully. We see the image of broken winged bird, barren field and frozen field with snow. یہ ان تمام چیزوں کی اگر ہم جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصویر بھی آتی ہے۔ آخری کوشچن ہے موڈ آف دا پوئم از سیڈ. اس پوئم کا موڈ سیڈ ہے بٹ آپٹیمسٹک، لیکن
ہوپفل ہے, حوصلہ افزا ہے. The poet encourages the reader to hold fast to dreams, for without dreams life is dull. دوسری ایکٹیویٹی ہے رائٹ دا کریکٹ آپشن ان دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. کریکٹ آپشن اسٹیٹمنٹس میں بتائیے. پہلا کوشچن ہے دا فریز ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمز مینس. ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمز کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ جسٹ ڈریم ڈے اینڈ نائٹ. کچھ اور نہ کرو بس دن رات خوابیں دیکھتے رہو, یہ تو نہیں ہے. ڈے ڈریمنگ از گڈ فار ہیلتھ. یہ ڈے ڈریمنگ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. ڈریمنگ ول میک یور ہولڈنگ پاور اسٹرانگ. آپ کے پکڑنے کی صلاحیت کو مضبوط کرے گا, تو یہ بھی نہیں ہے. اسٹک فاسٹ ٹو یور ایمبیشنز ان لائف. اپنی خوابوں کو, اپنی خواہشات کے ساتھ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پکڑتے رہنا, یہ اس کا مطلب ہے. ان دا لائن لائف از اے بروکن ونگڈ برڈ دا پوئٹ یوزز دا ٹیکنیک آف میٹافر. یہ میٹافر ہے کیونکہ لائف کو براہ راست بغیر کسی حرف تشبیہ کے ونگڈ برڈ کہا گیا ہے. اس طرح تیسری میں لائف از اے بیرن فیلڈ, یہ بھی میٹافر ہے. اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ لائف وداؤٹ ڈریم از ہلو اینڈ بلیک. اکارڈنگ ٹو ڈریمز what will happen if our dreams die? Life will be hopeless. پھر زندگی امید کے بغیر ہو جائے گی, ڈل ہو جائے گی. تھینک یو.